بنگلہ دیش میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہے، بالکل ہے، الیکشن بھی ہوئے ہیں، بالکل ہوئے۔ تو وہاں پر آپ لوگوں نے یہ سوالات تو پوچھے ہوں گے، کیا نکلا انفارمیشن ادھر ادھر اکٹھی کی، کیا نکلا اس میں سے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں؟ ابھی نیوٹرل میرا نہیں؟ یہ خیال ہے کہ یہ جو حالات ہیں کہ بی این پی اس طرح سے جیتے اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں چلیں، تو جو پہلے فورسی اس ساری چیز کو کیا جا رہا تھا تقریباً اس کے مطابق ہی نتائج بھی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اگر کہیں یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نتائج میں کوئی رد و بدل کیا ہے، تو وہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور این سی پی خود جو ہے وہ صرف 32% کا کلیم کر رہی ہے، فیصد نہیں، 32 سیٹوں کا، کہ جن پہ ان کو لگتا ہے کہ گڑبڑ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان 32 سیٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے، یہاں پر جو ہے ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ اور بنیاد کیا ہے اس کی، یہ جو دھاندلی والی بات کر رہے ہیں؟ وہ اس میں ان کو بہت زیادہ شکایات ہیں، یعنی کہ جو بی این پی کے جو نتائج تھے وہ جو دیے گئے تو اس میں ٹیمپرنگ تھی، ٹھیک ہے، دوبارہ سے لکھے گئے تھے کچھ اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے کچھ شکایات ان کو موصول ہوئیں، اور ان میں مارجن بھی کوئی نیرو تھا، بہت کم نہ ہونے کے برابر، کہیں سے 2000 ووٹ سے ہارے ہیں، کہیں سے 3000 5000 ووٹوں سے کم کے اندر بے شمار سیٹیں ہیں کہ جن کے نتائج جو ہے 5000 سیٹوں سے کم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ 32 سیٹوں پہ ہے، 32 سیٹوں کا انہوں نے کہا ہے۔ جو دیکھیں ایک اور چیز جو یہاں پر خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے سمجھنے کے لیے ہے اور لرننگ ہے، لیسن ہے، وہ یہ کہ دیکھیں ماحول وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا جو یہاں پہ پی ٹی آئی نے تبدیلی کے نام پہ اور ایک ریولوشن لے کے آنا، ایک جنزی کو، یوتھ کو اپنے ساتھ ملانا اور نظام کو بدلنے کی بات کرنا، یہ ساری جو تحریک شروع کی تھی، تو یہاں پر بھی یہ تحریک اس طرح سے شروع ہوئی، وہاں پر بھی وہ تحریک اس طرح سے شروع ہوئی، لیکن دونوں کی لیڈرشپ کے رویوں میں زمین آسمان کا فرق۔ یہ ہے کیس اسٹڈی، میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر بات ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں بہت زیادہ اس کے اوپر میری بات سیر حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نکات میں سامنے رکھ سکتا ہوں، تو یہ سب کو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ رویوں کے اندر جو فرق ہے، کیا ذرا تھوڑی اس کی مثال دیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، ایک جو ہم گئے ادھر ایک جلسے میں، جماعت اسلامی کا اتحادی پارٹی تھی علماء کی، وہ مدارس کی، اور اس کا نام ہے بنگلہ دیش مجلس خلافت مجلس پارٹی۔ مامون صاحب، ان کو بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہروایا گیا ہے، وہ جیتی ہوئی سیٹ تھی اور اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ وہ انڈیا کے خلاف بہت زیادہ، مودی کے خلاف تقریریں کرتے تھے، اور یہ وہاں پر چیز تھی کہ بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جیتے، ان کو ہر صورت ہرایا جائے گا، اور ویسے ہی ماحول ہمیں بھی دیکھنے کو ملا۔ اچھا، اس جلسے کے اندر جب ہم انٹر ہوئے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم تھا، اسٹیڈیم کا دروازہ تھا، دروازے کے اوپر بی این پی کا بینر لگا ہوا ہے، بی این پی کا بینر لگا ہوا ہے، اور جلسہ جماعت اسلامی کا اور ان کا اتحاد کا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا دیکھیں پاکستان میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پاکستانی کلچر میں، کہ آپ کی پارٹی کا جلسہ ہو اور جس اسٹیڈیم میں ہو اس کے متھے کے اوپر آپ کے مخالف کا بینر لگا ہو، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وقت ہی اتار کے پھاڑ کے بینر لگائیں گے، کسی اور جگہ تو نہیں، لیکن کم از کم جہاں آپ جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ تو آپ کا انٹرنس پہ بینر ہونا چاہیے نا۔ وہ جلسہ شروع ہوا، ختم ہوا، اس بینر کو، متھے کے اوپر جو بینر لگا ہوا کسی نے نہیں چھیڑا۔ یہ ہے اسپورٹس مین شپ اور جمہوری رویہ۔ اچھا، جو میں لیڈرشپ کے رویے کی بات کر رہا ہوں، وہ لرننگ اور لیسن یہ ہے کہ یہاں پر ان کے پاس پورا موقع ہے، 77 سیٹیں ملی ہیں نا، اور ان کی ویو بنی ہوئی تھی کہ یہ جیت رہے ہیں، تو یہ بڑے آرام سے نتائج کو مسترد کر کے، دھاندلی کا شور مچا کے اور بائیکاٹ کر کے سڑکوں پہ آ سکتے تھے، جو یہاں پر پی ٹی آئی نے ایک زمانے میں کیا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، حلف ہی نہیں اٹھایا ایک طویل عرصے تک، اور وہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ لیکن وہاں پر ان کی لیڈرشپ کا وزڈم آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جناب جن علاقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، لیکن ہم اسمبلی میں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے۔ اسمبلی کا حلف میں جا رہے ہیں، اسمبلی کا حلف لیں گے اور وہ اپوزیشن کریں گے یہاں پر تو۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی جو طارق رحمان بھی جیتے ہیں، وہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کے گھر گئے ہیں، وہ ناہید الاسلام کے گھر گئے ہیں،
تو یہ کلچر یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بالکل بھی نہیں ہے. صحیح تو یہ ہونا چاہیے. جماعت جو اسلامی کے ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ہم، جماعت اسلامی کے میر ایک تھے لیڈر میر قاسم, ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے تھے, تو وہ جیتے ہیں, ڈھاکہ سے جیتے ہیں, اور جیتنے کے بعد وہ سب سے پہلے اپنے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھی, خاتون کینڈیڈیٹ بی این پی کی طرف سے, اس کے گھر گئے ہیں, ہم، اور وہ ان کی والدہ سے مل رہے ہیں. ان کی والدہ بھی رو رہی ہیں ہم، اور یہ بھی رو رہے ہیں, روتے ہوئے کہ یہ ویڈیو ہے جو ہاں یہ ویڈیو وائرل ہے, ہوئی ہے, بہت بالکل وائرل میں ہوئی. دیکھی ہے. تو یہ ایک اصل میں وہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ جو جیتا کینڈیڈیٹ اس کے والد کو شیخ حسینہ نے پھانسی دی, اور جو ہارا کینڈیڈیٹ خاتون جو ہاری اس کے بھائی کو شیخ حسینہ نے لاپتہ کیا. دونوں سائڈز کو دونوں کا دکھ شیخ تو ہے. حسینہ کے ظلم میں ہی دونوں کو پسے ہوئے تھے. شیخ حسینہ کا زخم لگا ہوا تھا, تو وہ زخم تازہ ہوا اور وہ رو پڑے. صحیح تو ہے. بہرحال یہ